تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ میدان جنگ میں پانی کی خاطر دریاؤں پر قبضے تو بہت ہوئے، لیکن کیا چشم فلک نے کبھی کوئی ایسا خوفناک منظر بھی دیکھا جہاں ایک سچے مجاہد کی قسم پوری کرنے کے لیے ایک پورے دریا کے پانی کو انسانوں کے گرم خون سے بدل دیا گیا؟ عراق کے اس تپتے ہوئے صحرا اور دھرتی پر رومیوں اور ساسانیوں کا وہ کون سا غرور تھا جس نے تاریخ انسانیت کے سب سے غضبناک اور بے خوف جرنیل سیف اللہ خالد بن ولید کو اس جلال میں لا دیا کہ انہوں نے زمین و آسمان کو گواہ بنا کر خون کی ندیاں بہانے کی قسم کھائی۔ مائی ڈیئر لسنر، وہ کون سا عیسائی عرب جرنیل مالک بن قیس تھا جو غرور کے نشے چور مسلمانوں کو مٹانے کا دعویٰ لے نکلا، لیکن جب سیف اللہ کی تلوار اس کے سامنے لہرائی، اس کا انجام دیکھ کر رومیوں کی روحیں تک کانپ اٹھی۔ مائی ڈیئر لسنر، جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور عیسائی لشکر کی ضد اور طاقت مسلمانوں کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، تو خالد بن ولید نے عرش والے مخاطب کر کے وہ کون سی لرزہ خیز دعا مانگی جس نے زمین کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ مائی ڈیئر لسنر، دمشق کی فتح کے بعد جب رومیوں نے ایران کے مجوسیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا خفیہ اور مکروہ گٹھ جوڑ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، تو خلافت اسلامیہ اس عقاب نے ان کے اس چال کو کیسے تار تار کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب ساسانی سلطنت کے سب سے بڑے اور
وقار جرنیل جابان نے رومی عیسائیوں کو ڈھال بنا کر مسلمانوں پر پشت سے وار کرنے کا گھنونا منصوبہ بنایا، لیکن خود قدرت نے اسے کیسے اسی کے بنے ہوئے جال میں جکڑ لیا اور اس خون ریز داستان کے اختتام پر جب دریا کا پانی سرخ ہو رہا تھا تو اسلام کے اصول انصاف اور نظم و ضبط کون سا انوکھا اور سخت مظاہرہ ہوا جسے دیکھ کر خود قیصر اور کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ مائی ڈیئر لسنر، آج کی یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایمان افروز اور ہالی ووڈ معیار ڈاکومنٹری فلم تاریخ اسلام کے اس عظیم اور پیچیدہ مارگ کے پہلا حصہ ہے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی حرارت بخشے گا۔ مائی ڈیئر لسنر، اگر آپ تاریخ کے ان عظیم و شان اور آپ اسی جلال، سچائی، دیانتداری اور بین الاقوامی معیار کے ساتھ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا۔ اسلام کی یہ شاندار اور سچی تاریخ آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہے۔ یہ سن 12 ہجری کا وقت تھا جب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام کا پرچم عراق کی سرحدوں پر لہرا رہا تھا۔ یہاں مسلمانوں کا مقصد زمین پر فتنہ فساد کا خاتمہ اور امن کا قیام تھا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ مسلمان اسی جذبے کے تحت آگے بڑھ رہے تھے، لیکن
دمشق اور عراق کے پچھلے مر عبرتناک شکست کھانے کے بعد رومی، عیسائی اور ایرانی مجوسی خوفزدہ بھی تھے اور غصے میں پاگل بھی۔ ان دونوں بڑی طاقتوں نے جو کبھی ایک دوسرے کی جانی دشمن ہوا کرتی تھی، اسلام کے بڑھتے ہوئے سلام روکنے کے لیے ایک انتہائی خفیہ اور خوفناک اتحاد قائم کر لیا۔ مائی ڈیئر لسنر، عیسائی عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ بنو اجل اور بنو تیم مولاد یا تیم اولاد مسلمانوں سے اپنے مارے جانے والے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ انہوں نے ساسانی سلطنت کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے کے لیے تیار ہیں، تم اپنی شاہی فوج ہمارے پیچھے کھڑی کر دو۔ کسریٰ نے اپنے سب سے مکار اور جنگجو جنرل جاپان کو ایک عظیم لشکر دے کر روانہ کیا اور انیس کے مقام پر ایک ایسا سمندر اکٹھا ہو گیا جس کا مقصد مدینہ کی خلافت ہمیشہ کے مٹانا تھا۔ نعوذ باللہ۔ رومیوں اور ایرانیوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کسی عام جرنیل سے نہیں بلکہ اس ہستی سے ہے جسے کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب اپنے جاسوسوں کے ذریعے انیس میں اس عظیم و شان لشکر کے جمع ہونے کی خبر ملی تو ان کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون جوش مارنے لگا۔ انہوں نے اپنے جان نثاروں کو دیکھا
اور فرمایا اللہ کی قسم دشمن نے اپنی موت کا سامان خود حلیز میں جمع کر لیا ہے، چلو اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے ہم بن کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور راتوں رات صحرا کی تپش کو پامال کرتے ہوئے خالیص کی طرف بڑھے۔ ان کا یہ سفر اتنا تیز تھا کہ رومی محافظوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ جب ساسانی جرنیل جاپان کا لشکر حلیز پہنچا تو ان کا غرور 7ویں آسمان پر تھا۔ رومی اور ایرانی سپاہیوں نے کہا مسلمان تو بھوکے اور پیاسے عرب ہیں، ہماری اس لاکھوں کی فوج کے سامنے چند منٹ بھی نہیں ٹک پائیں گے۔ جاپان نے اپنے لشکر کے لیے بڑے بڑے دسترخوان سجانے کا حکم دیا، جہاں مختلف اقسام کے گوشت اور شاہی کھانے چنے گئے۔ رومی سپاہی ابھی نوالے توڑ ہی رہے تھے کہ اچانک افق پر دھول کا ایک ایسا ہولناک طوفان اٹھا جس نے سورج کی روشنی کو چھپا دیا۔ رومیوں کے ہنسنے کی آوازیں حلقے میں ہی رک گئی، کیونکہ اس دھول کے پیچھے سے اللہ اکبر کے وہ نعرے گونج رہے تھے جو پہاڑوں کو ہلا دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ مائی ڈیئر لسنر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جرار موت کا فرشتہ بن کر ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ جاپان نے اپنے سپاہیوں کو چیخ چیخ کر حکم دیا، کھانا چھوڑ دو، تلواریں اٹھاؤ، لیکن کیا مدہوش رومی سپاہی سیف اللہ کے پہلے ہی غضبناک وار کو برداشت کر پائے؟ حلیز کے اس میدان میں جب خالد بن ولید نے
فضا میں بند کی تو ایسائی اربوں کے مغرور سردار مالک بن قیس نے انہیں کیسے للکارا اور وہ کون سا لرزہ خیز موڑ تھا جب جنگ کا پانسا پلٹتے دیکھ کر خالد بن ولید نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر وہ تاریخی کھائی جس نے پانی کو خون میں بدل دیا۔ مائی ڈیئر لسنرز، یہ سب اور اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز، حیرت انگیز، ایکشن سے بھرپور اور حقیقت پر مبنی تاریخی حوالہ جات کے ساتھ ان مناظر کو دیکھنے کے لیے اگلی قسط اگر آپ اس خونی اور جاہ و جلال سے بھرپور معرکے کا انجام جاننے کے لیے بے چین ہیں تو کمنٹس میں ابھی سیف اللہ اور مارکہ علیس لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا اور میرا اللہ کی امان۔